اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین علاج تقنی بالہدی والعلم التقوی۔ پروردگار کے فضل سے آج ہمارا سٹوری ٹائم چھٹے سلاٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ سٹوریز چھوٹی ہوں بڑی ہوں بہت بڑی ہوں سیریلز کی طرح ہمیشہ اپنے اندر عبرتیں رکھتی ہیں، اور جو شخص عبرت حاصل نہیں کرتا وہ اپنا لاس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سٹوری ہو تھیوری کی طرح پریکٹیکل ہو، عملی کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوں اور ہم اس سے نتیجہ حاصل نہ کریں، اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، تو ہمارا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کراچی کی سڑکوں پہ کھلے گٹروں کے اوپر بانس ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ بانس ڈنڈے ڈالتے ہیں، بعض لوگ کسی طریقے سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس گٹر پر ڈھکن نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس کھڈے میں نہ گرے۔ یا کبھی کبھار ہم بہت زیادہ ٹریفک جیم کی طرف ٹرن لے لیتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آگے ٹریفک پھنسی ہوئی، آپ یہیں سے گاڑی کو موڑ لیں۔ تو جس طرح سے سڑک پر چلتے ہوئے کوئی ہمیں اشارہ کر دے آگے ٹریفک، آگے سڑک بند ہے، کوئی کہے گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، کوئی کہے پانی نہیں آئے گا 2 دن، تو ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ ان مصیبتوں میں نہ پھنسے جن مصیبتوں میں دوسرے لوگ پھنسے۔ اچھا، جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور ان کو اس کے بینیفٹس دیکھے تو ہم ان بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے انہی کی طرح اسٹرگل کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، بعض اوقات فیملی میں ایک ہائی اچیور ہوتا ہے، کسی کے چاچا، کسی کے ماموں، کسی کے پھپھا، کسی کے خالو، تو مائیں کہتی ہیں یہ کر لے۔ دیکھا ہے کیسی گاڑی ہے؟ پورے خاندان میں کسی کے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے۔ اب یہ ماں کا اصل موٹیو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم بھی اس کی طرح اچھی گاڑی، اچھی دنیا اچیو کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ جو ہر جگہ پارٹیوں میں گھسنے کا شوق ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پڑھو، بچپن میں ایک جملہ کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے اور کھیلو گے کودو گے۔ ہاں، حالانکہ پتہ نہیں پیسے کے حساب سے تو دنیا الٹی ہو گئی ہے، آج کل کھیل والے کما رہے ہیں اور پڑھے لکھے بیچارے لیاری کے پاس ریڑیاں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال قسمت پر ہمارا بہت یقین ہے، محنت پلس قسمت۔ اور ایک چیز دعا کرے خدا سے، خدا آپ کو اہل کرم کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اہل کرم سمجھتے کون ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ میاں کا جن کو اللہ میاں خصوصی پروٹوکول دیتا ہے۔ جو شخص پروٹوکول والا ہے، مثال کے طور پر یہاں ہمارے مبارک رمضان چل رہا ہے، محرم میں مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد نیاز میں بریانی ہوتی ہے، اور فرض کریں مس وجیحہ کے اوپر ایڈمن کی خاص نظر نے گرم بریانی سرو کی جائے گی۔ اگر میں مس وجیحہ کے ساتھ بیٹھی ہوں گی تو ایسا تھوڑی کہ وہ بریانی کی ٹرے اپنی جیب میں ڈال لیں گی، ان کا بینیفٹ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ زور سے بولے۔ حتیٰ یہ چیز زندگی میں رہتی ہے، آپ کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہ رہے نا، اس پر تو اللہ میاں نے کرم کیا ہی ہے، ہم بلا وجہ تھوڑا ایفرٹ کر کے بھی اس کرم کو ویل کرتے ہیں۔ حتیٰ حدیثوں میں اپنے مردوں کو اچھا پڑوسی دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا ہے اچھے قبرستانوں میں دفن کرو جہاں اللہ کے نیک بندے دفن ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون سا بچہ ایسا ہے جس نے اشرف حداد کی بیوی کی داستان سنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اشرف حداد کہتے ہیں ویلڈر کو، ویلڈنگ سمجھتے ہیں؟ کبھی دروازے کی گرل، لوہے کی گرلز کو وہ دیکھے یوں ویلڈ کرو تو اس میں سے آواز اور اسپارکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں سنی؟ ہاں، آپ لوگ مجلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، بریانی ملنے کا انتظار کرتے ہیں، ایسا اوکے۔ لیکن بہرحال ایک آدمی ہوتا ہے، 2 دوست ہوتے ہیں، سمری ہے 1.5 منٹ میں سنا دوں۔ 2 دوست ہوتے ہیں، ایک پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ دوسرا اسکول میں بھی تھوڑا سا ہلڑ باز ہوتا ہے، کالج جاتا ہے تب بھی اس کی حرکت ایسی ہوتی ہے، نور اللہ نور وہ کسٹم میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کسٹم میں کون سی کمائی زیادہ ہوتی ہے، کون سی ارننگ زیادہ ہوتی ہے؟ اوپر کی۔ کہا جاتا ہے میں کسٹم میں نہیں ہوں، اس کے پاس بڑی اوپر کی پیسے آتے ہیں۔ اب یہ جو بیچارہ کسٹم آفیسر ہوتا ہے یہ مر جاتا ہے۔ یہ جو اس کا نیک دوست ہوتا ہے کہتا ہے دوستی تھی، فرینڈشپ تھی، ہم اسکول میں ساتھ تھے، ہم اکثر جگہوں پہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر جاتا ہے اور قبر پر جا کے یاسین پڑھتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں قبر میں تمہارا کیا حال ہو رہا ہے۔ جیسے کبھی کبھی فرض کریں آپ کا کوئی فرینڈ فیل ہو جائے تو آپ جاننا چاہتے ہیں امی نے گھر جانے کے بعد کیا سلوک کیا۔
اچھا مزے کی بات ہے، یاسین پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگتی ہے، یہ محسوس کرتا ہے خواب ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں قبر میں داخل ہوا ہوں، بڑی سی قبر ہے اور آگے چھوٹا سا پول ہے، اس کے اندر مچھلیاں ہیں، اس کے آگے ٹیبل پر بڑا کچھ پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، ہم چائلڈہڈ سے ساتھ تھے، تم ایک نمبر کے جسے کہ نا شرارت بھری ہوئی تھی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی. زور سے بولیں. ابھی آپ کو روزہ لگ رہا ہے، 6 بجے آپ کا کیا حال ہوگا؟ امی کہیں گی شربت بناؤ، تو آپ کیسے شربت بنائیں گی بیٹا؟ اب یہاں پر اس نے کہا کہ بھائی صاحب جیسے مجھے قبر میں ڈال کر گئے فرشتے، آگے نے میری خوب صحیح والی کٹ لگائی، مارا پیٹا، عذاب ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. کہا لیکن اب تو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا پارٹی ٹائم چل رہا ہے. کہا یہ پارٹی ٹائم تم اگر 4 دن پہلے آتے تو مجھے دیکھتے کہ میں قبر میں ہوں، وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں مجھے مارا جا رہا ہے. کہا 3 دن میں کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ وہ جو ایک جملہ لکھا جاتا ہے کتابوں میں، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. کہا اصل میں 4 دن پہلے ہمارے قبرستان میں ایک مردہ آیا. اچھا جب کوئی مردہ آتے نا تو پچھلے مردے جو تھوڑی بہت گڈ ڈیڈز ہوتی ہے نا وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی. کہا ہم سارے قبرستان کے مردے دیکھنا چاہتے تھے. یہ ایک عورت دفن ہوئی، یہ اشرف حداد کی وڈو ہے، بیوہ ہے، بیوی ہے. کہا وہ لا کر دفنائی گئی، ہم سارے قبرستان کے مردے قبروں سے باہر نکلے. کہا عجیب حال ہوا، قبرستان میں ایک میت بس کی انٹری ہوئی، جتنے عذاب کے فرشتے سے اناؤنسمنٹ ہوئی قبرستان سے باہر نکل جائے. کہا میں اس وقت مجھے عذاب ہو رہا تھا، جیسے مجھے مارنے والا فرشتہ باہر نکلا I was so excited کہ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فرشتے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کچھ ٹائم پیریڈ تک قبرستان میں رک ہی نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قبرستان میں اس میت کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے ہمارے مولا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام محمد کا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. کہا جتنی ہم نے کہا کاش امام حسین ساری رات بیٹھے رہے، کیونکہ جتنی دیر امام حسین بیٹھے ہمیں کوئی سزا نہیں ملے. فرشتے تو سارے سزائیں دینے والے باہر چلے گئے امام حسین کی ریسپیکٹ میں. کہا امام حسین تھوڑی دیر بیٹھے اس مومنہ کی قبر پر، اور اس کے بعد جاتے جاتے جو ان کے ساتھ پروٹوکول کے فرشتے تھے نا ان سے کہا 7 قبروں کا عذاب ہٹا دو. کہا ہم نے دیکھا وہ 7 قبروں میں کون سے مردے آ رہے ہیں، ہم تو رو پڑے کیونکہ ہم تو فاصلے پر تھے. اور ہم نے کہا اللہ کاش ہم نے اس کے برابر میں دفن ہوئے تھے. امام حسین نے سے کیسا پروٹوکول دے دیا. کہا اس کے بعد ہم بڑا روئے دھوئے اور پھر فرشتے بھی واپس آ گئے، وہ جو پارٹی ٹائم تھا وہ فنش ہو گیا. کہا پھر کل کا دن آیا، یعنی 1 دن بعد کا دن آیا. کہا شام کا وقت ہوا، پھر اناؤنسمنٹ ہوئی امام حسین تشریف لا رہے ہیں، ملائکہ عذاب آؤٹ. امام حسین تشریف لے آئے. کہا امام حسین پھر تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد اٹھنے لگے. کہا 70 قبروں کا عذاب ہٹا دو. کہا پھر ہم نے دیکھا ہم ان 70 قبروں میں بولے نہیں تھے. پھر ہمیں رونا پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ 7 قبروں میں نہ 70 قبروں میں. کہا کل رات امام حسین آئے، کہا یہ مومنہ بڑی مومنہ تھی، ساری قبروں کا عذاب ہٹا دو، اس پورے قبرستان کا عذاب اس عورت کی وجہ سے ہٹا دو. کہا ہم سارے کے سارے خوش تو تھے لیکن ہم بڑے حیران ہوئے. اب یہ دوست اس سے پوچھتے وہ عورت تھی کون؟ کہا پتہ نہیں. کہا قبر کا ہے؟ اس نے بتایا وہ والی قبر ہے. وہ قبر پر جا کر دیکھا، آپ نے دیکھا ہمارے یہاں قبروں پر نام لکھے ہوتے ہیں، مثلا میرا نام لکھا ہوگا، میرا نام لکھا ہوگا، آگے لکھا ہوگا میرے فادر کا نام تو نہیں لکھا جائے گا، میرے شوہر کا نام لکھا جائے گا. کہا میں نے دیکھا اس کے عورت کے نام کے آگے لکھا ہوتا زوجہ اشرف حداد. حداد کہتے ہیں ویلڈر کو جو ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، حدید سے نکلا ہے، لوہے سے. کہا میں نے اگلے دن صبح پہلا کام کیا، تیار ہو کر میں تہران میں جو ویلڈنگ کا بازار تھا نا وہاں چلا گیا. ان سے پوچھا اشرف حداد صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں. ان سے پوچھا، ایک نے کہا اس کی چھوٹی سی کھولی ہے، یعنی بہت بڑا کوئی شاپ کیپر نہیں ہے، بہت بڑی اس کی کوئی دکان نہیں ہے ویلڈنگ کی. کہا میں وہاں پہنچا، چھوٹی سی دکان تھی، اس میں اشرف نامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو سلام عرض کیا، وہ سمجھا شاید میں کچھ ویلڈنگ کروانے کے لیے آیا ہوں. سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا آپ کی بیگم مر گئی ہیں؟ کہا کیوں؟ اب یہ بڑا مردوں کی گوہٹ ہوتی ہے بھیا، کوئی ان کی بیگم کے بارے میں ایسی بات کرے. کہا کیوں؟ کہا ویسے ہی بس میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا کرتی تھی. اب تو اس کو برا ہی لگ گیا اشرف صاحب کو. کہا میری مری ہوئی بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا بھائی صاحب مجھے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اس کو سارا سینیریو سنایا.
کہا مجلسیں پڑھتی تھی، کہا بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی کوئی خاص، پرانے زمانے کے لوگ صرف ان کو قرآن پڑھنا تھا اور 4-5 دعائیں پڑھنی آتی تھی، حدیث کتاب پڑھنی آتی تھی اور وہ تحفۃ العوام ٹائپ کی چیزیں یاد تھیں، باقی آج سے 100 سال پہلے بہت زیادہ پڑھنے کا ٹرینڈ نہیں تھا۔ کہا کہ امام حسین کی زیارت پر گئی تھی، کہا میں اتنی چھوٹی دکان لگاتا ہوں، میں کہاں سے اتنا پیسہ کماؤں کہ میں اسے عراق بھیج سکوں۔ کہا بھائی اب بتا دے وہ کرتی کیا تھی، اور میں حیران ہوں، مجھے رات سے بے چینی لگی ہے۔ کہا صبح اٹھی تھی نا تو ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، بچے تھے، فیملی کی پرابلم تھی، مصیبتیں تھی، مشکلیں تھی، کبھی پانی کا پرابلم ہے، کبھی دوسرا پرابلم ہے، لیکن اس عورت کا کام تھا ساری دنیا کے کام بعد میں کروں گی، پہلے صحن میں کھڑی ہو کر کہتی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا وہ صرف زیارت وارثہ پڑھتی تھی، آپ لوگ صبح اسکول میں پڑھتے ہیں اونلی۔ اب آپ سوچیں انسان کو اہل کرم کے ساتھ رہنے کا فائدہ ملتا ہے یا نقصان؟ فائدہ ہی فائدہ ہے بھیا، وہ تو جائے گا اپنے اطراف والوں کو بھی جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا۔ تو بس عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے اسٹوری۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سنا کر ایک بڑی اسٹوری سناؤں گی، آپ کہیں گے یہ کیا تھا، لیکن یہ تو ایسی تمہیدی بات تھی میرا بچہ۔ میں اپنے پرانے نوٹس میں دیکھ رہی تھی، میں نے آپ کو تبرسی علیہ الرحمہ کی داستان سنائی ہے۔ تبرسی ایسے ہی میں نے کل سوچا میں اپنے مرزا میں کہ ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں کہ لوگوں کو پچھلے سال کی مجلسیں یاد ہوں گی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی ایک عالم دین کی، میں خلاصہ سناتی ہوں۔ ایک عالم دین ہے جو کوما میں چلے گئے، اوکے، کوما میں چلے گئے، گھر والے سمجھے یہ انکل جی مر گئے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، غسل خانے لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، لے جا کر کیا کیا، زور سے بولے، دفنا دیا۔ مولانا صاحب کومے سے باہر آ گئے۔ اچھا کومے سے باہر آئے، انہوں نے سوچا انگڑائی لوں، دیکھا ہے میں کہاں ہوں، میں تو ہو خدایا، یوں کر کے ایک بندہ ہوا ہے، منہ میں عقیق رکھا ہوا ہے، آنکھوں پر کچھ مٹی کے ڈھیلے پڑے رہے۔ مولانا صاحب اتنے اچھے مولانا تھے، ان کو پتا چل گیا کہ وہ الحمدللہ ان کے گھر والے یہ سمجھ گئے کہ وہ مر گئے ہیں، انہیں دفنا گئے۔ اچھا آپ سچی بات بتائیں، میں نے جب پہلی مرتبہ داستان پڑھی تھی شاید میں 16 یا 17 سال کی تھی، میں نے سوچا اگر میں تبریسی علیہ الرحمہ کی جگہ ہوتی، میں نے کہا میں تو مر جاتی۔ ایک رات کی تنہائی، دوسرے قبر، پھر قبر کے اندر اندھیرا، اور قبر کے اندر بھی اندھیرے میں وہ جو سلیبز ہوتی ہے ان کے اوپر پوری ایک ہاتھ گاڑی بھر کے مٹی ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ اردو میں محاوروں میں کہا جاتا ہے من مٹی ڈال گئے، 1 من 40 کلو مٹی ڈال گئے۔ اب ہم نے اس کو اسکیل پہ نہیں رکھا، لیکن اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، انہوں نے ان سرکمسٹانسز میں سوچا اب میرے گھر والے کب آئیں گے قبر پر، کل صبح۔ نارملی کب آتے ہیں، مثلا خدا نہ ہوتا کسی کے دادا کا انتقال ہو جائے، کسی کی دادی کا انتقال ہو جائے، نانا مر جائے، نانی مر جائے، ہم قبرستان دفنانے کے بعد گھر کے فیملی ممبر کب جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے۔ اور اندر سے باہر آواز آنے والی تو بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گی، شوگر لو ہو جائے گی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ انہوں نے وہی لیٹے لیٹے قبر میں کہا پروردگارا اگر تو نے مجھے کسی طرح اس قبر سے نکال دیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پوری ایک تفسیر لکھوں گا قرآن کی، اور آگے تو جان تیرا کام جانے۔ اللہ میاں سے مانگنے کا حکم ہے، ڈکٹیشن دینے کا حکم۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان میں کفن چور داخل ہوا۔ اچھا ابھی بھی لوگ کفن چراتے ہیں، ابھی لوگ ہیئرز کو، بالوں کو چراتے ہیں۔ یہ جو ہیئر ایکسٹینشن آپ کو اتنی لمبی لمبی لگتی ہیں، آپ میں سے اگر کسی بچی کے اچھے لمبے بال ہیں ہاتھ کھڑا کرے ذرا، اچھے لمبے بال، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا لمبے بالوں والا کر کے پورے کے پورے بال کٹوا دے؟ نہیں۔ یہ جو اتنی لمبی لمبی ہیئر ایکسٹینشن ہے نا، میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، یہ بعض اوقات استغفار کہنا نہیں چاہیے، قبروں کے مردوں کو نکالتے ہیں، ان کے سر پر لیزر پھیرتے ہیں، بال لے جاتے ہیں۔ خیر کفن چرائیں، بال چرائیں، جو مرضی چراتے پھریں۔ ایک تھوڑی دیر بعد قبرستان میں کفن چور داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کفن چور آبزرو کرتے تھے کون سی قبر گیلی ہے، مٹی تازی پڑی ہے، پھول چھول پڑے ہیں، اس پر آتے تھے، مٹی ہٹاتے تھے، ایک سلیب کو دھکا دیتے تھے، اندر ہاتھ ڈال کے کفن کھینچ لیتے تھے، کیونکہ کفن کے اندر ایسے سلائی تو ہوتی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس قبرستان میں سے اس نے مٹی ہٹائی، ایک سلیب ہٹائی اور مولانا صاحب کے کفن پر ہاتھ ڈال دیا۔ مولانا صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا اور کمال سے واقع میں نے خدا نوازا، پاک مجھے معاف کرے، نیکسٹ اسٹیپ پہ میں نے سوچا اگر میں کفن چور کی جگہ ہوتی
تو میں بھی مر گئی ہوتی. کہ قبر کے مردے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, اندر سے آواز دی کہ دیکھو میں زندہ ہوں, میں تم سے پرومس کرتا ہوں کفن بھی دوں گا, گھر جا کے پیسے بھی دوں گا, تم بس مجھے یہاں سے نکالو. کفن چور بیچارے کو پتہ نہیں کیوں بھروسہ آ گیا, اس نے سلیب ہٹائی, مٹی ہٹائی, مولانا صاحب کو نکالا, مولانا صاحب گھر لے کر گئے, پیسے شیسے دیے, وہ کفن بھی دے دیا, جا لے جا اپنی زندگی جی لے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اچھا مزے کی بات یہ کہ اللہ نے مولانا صاحب کو زندگی دی, پوری انہوں نے تفسیر لکھی مجمع البیان کے نام سے. اب اس ساری سٹوری سے میں اور آپ کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ انسان کو ساری زندگی اللہ سے امید ختم نہیں کرنی چاہیے. اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. اور اب میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی مولا کی, چونکہ اس مہینے کے اندر امیر کائنات کی شہادت ہے, اور ایک ایسی سٹوری جس سٹوری کو میں سمجھتی ہوں ہم نے ایز اے ماں, ایز اے ذاکرہ, ایز اے جو بھی سمجھ لیں, بڑی سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ لیں, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سنائی. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہمارے بچوں نے ادھر ادھر سے سن کے خود ہی سی کہانی پوری کر لی. میں آپ کے ساتھ اچھا پوری کہانی نہیں سناؤں گی, ایک سلاٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جنگ صفین. آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جس نے امیر المومنین کی جنگوں کی سٹوری سنی ہو؟ گریٹ. کون کون سی جنگ؟ 3 فیمس جنگیں بتائیں. احد, خندق, بدر. سوائے تبوک کے ہر جنگ میں مولا تھے, اور تبوک ایک ایسی جنگ ہے جو لڑے بغیر مسلمان واپس آتے تھے. یہ یورپین امپائر کے ساتھ لڑی جاتی, اگر لڑی جاتی تبوک کی جنگ. اور مولا رسول خدا کی ہر جنگ کے اندر تھے. ایسا مثلا کبھی قلب لشکر ہے تو کبھی سینٹرل ونگ ہے, اور کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ. حتیٰ مولا کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایک سریہ بھیجا. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول خدا فزیکلی انوالو نہیں ہوتے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ گریٹ. اسلامیات کی ٹیچرز کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا سکھایا ہوا سبق آپ کو یاد ہے, آپ کو دیکھنے بھی صحیح تھا. ٹھیک ہے. اب مولا سریہ میں گئے, جنگ سے واپس آئے, اور رسول خدا کا مزاج تھا, پوچھ رہے تھے کیسی رہی جنگ. ایک شخص آگے بڑھا, کہا یا رسول اللہ سب کچھ بہت اچھا تھا, بہترین جنگ لڑی, بہترین کمانڈ تھی, علی نے ہر چیز کو بہت اچھے سے مینج کیا, ایک چیز نے مجھے تکلیف پہنچائی. رسول خدا حیران ہوئے, کہا کس بات نے؟ کہا یہ ہر نماز میں الحمد کے بعد دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھتے, یہ کیا بات ہے؟ اچھا دیکھیں صحابہ کے اعتراض بھی کیسے تھے. کہا یا رسول اللہ, رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا, کہا علی ادھر آؤ. امیر المومنین آ کر بیٹھے, کہا اس کو تم سے شکایت ہے, تم ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں ہم کے بعد سورہ توحید پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ اس کو جواب دو. امیر المومنین کہا لحبی لقل هو اللہ, مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. ہمیں کسی سورہ سے محبت, ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ کھانے پینے کے علاوہ مجھے روزے میں کھانے پینے کی بات نہیں کرنی. بریانی کہاں کی اچھی ہے ایسی بات. ہمارے محبتیں کیسی ہیں؟ تو آج کل کے بچوں کا اول پہلی محبت موبائل, دوسری محبت موبائل, آخری محبت. ان سے کہیں تایا کے گھر افطاری میں چلے یا تمہیں گھر میں چھوڑ دوں کھانے کے ساتھ, تو وہ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ تایا کے گھر جا کے بریانی سب کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنے کا شوق نہیں آتا, موبائل دیکھتے رہیں گے. ایسے بیچارے مس سعیدہ آج کے بچے ایسے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا شخص بہت عرصے بعد ملتا ہے, انسان کہتا ہے میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھوں. ایسے موبائل کے لیے ہوں گے. آپ جائیں, اچھا آپ کو کہہ دیں آپ اپنی مرضی سے ڈیل منگوا دینا, آپ نے جو کھانا منگوا لینا, وائٹ ساس پاستا, پیزا, زنگر, فلانا ڈھمکانا. بچہ کبھی بھی افطاری میں جانے کا روادار کیوں؟ موبائل میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ میں قربان ہو جاؤں. لیکن مولا کو محبت تھی قل هو اللہ کے سورہ کے ساتھ. مولا نے کہا حب قل هو اللہ. رسول خدا نے کہا یہ تمہاری قل هو اللہ سے محبت نہیں, اللہ سے محبت ہے. تو مولا امیر المومنین سے, امیر المومنین کو آپ باقی ائمہ کے ساتھ بھی کمپیریٹیولی نہیں دیکھ سکتے. آپ کو پتا ہے امیر المومنین کا ایک الگ ہی مقام ہے. امیر المومنین کو کسی کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. چھوٹے امام کا ایک صحابی تھا,
امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام زمانہ کی بات چلی، انہوں نے دوران گفتگو امام زمانہ کی اوصاف بیان کیے، مقام، فضیلت، مرتبہ. یہ گھر چلا گیا، اگلے دن صبح مسجد میں آیا، کہا مولا میں ساری رات سو نہیں پایا، مجھے اشتیاق تھا کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں. امام صادق نے پوچھا اگر تم مہدی کو پالو، یعنی امام زمانہ کی زیارت تمہیں نصیب ہو جائے، کیا کہہ کر سلام کرو گے؟ فرمایا میں کہوں گا السلام علیکہ یا امیر المومنین. تاریخ میں ہے کہ شدت غضب سے، یعنی امام اتنے ناراض ہوئے کہ امام کی یہ جگہ سرخ ہونے لگی. کہا یہ لقب امیر المومنین کا صرف میرے جد کے لیے ہے، کسی اور کے لیے آپ کسی امام کی تاریخ میں نہیں پڑھیں گے یہ کہہ کر سلام کیا ہو 5 امام کو، امام باقر کو السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہا یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ نے میرے دادا کو دیا، تو امیر المومنین کو کسی کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. بڑی خوبصورت ایک روایت ہے قابل الزیارات کی کہ کسی نے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا امیر المومنین کی زیارت کا؟ تو امام نے فرمایا جس طرح سے زندگی میں امیر المومنین کا فضل امام حسین سے زیادہ تھا، امیر المومنین کی زیارت کا ثواب بھی زیادہ ہے. یعنی آپ حرم امیر المومنین جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں اور حرم امیر المومنین یہاں پر ہے، ہر قدم پر ایک عمرے کا ثواب ہے. جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہر قدم پر 2 عمروں کا ثواب. مجھے بڑے تجسس تھا، میں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے، جاتے ہوئے ایک، واپسی میں 2. ہمارے استاد نے کہا واپسی میں انسان تھک جاتا ہے. میں نے کہا شاید میں بھی ایک ریزن یہ بھی ہوں. لیکن امیر المومنین 25 سال تو خاموش رہے. 25 سال خطبہ شکشکیہ میں نہج البلاغہ میں مولا نے کہا میں نے 25 سال ایسے گزارے، میری آنکھ میں کانٹا تھا، گلے میں ہڈی. دکھ کی بات ہے، واقعی دکھ کی بات ہے. مولا ایسے تھے جیسے مولا ہے ہی نہیں مدینے میں. الخصوص دیکھیے خلافتوں کا ایک چارٹ ہے، ہمارے نصاب میں بھی ہے. خلیفہ اول 2.25 سال تک خلیفہ رہے، اس کے بعد خلیفہ ثانی تقریباً 10 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد خلیفہ ثالث کی باری آئی، اور امیر المومنین تو 4 سال 10 مہینے کے لگ بھگ شہید کر دیا. لیکن جیسے ہی مولا کی خلافت کا آغاز ہوا 36 ہجری کے اینڈ میں مولا کے گلے میں ایک مصیبت ڈال دی گئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. اس وقت یہ ڈمیسکس میں آتا ہے. اگر ابھی آپ گوگل میپ پر سرچ کریں نا صفین کا علاقہ کہاں ہے تو وہ ڈمیسکس کو شو کرے گا، شام کو رقہ کی سرزمین پر. امیر المومنین نکلے جنگ لڑنے کے لیے. امیر المومنین نے اپنا ایمبیسیڈر پہلے سے بھیج دیا تھا جس کا نام مالک بن حارث اشتر ہے. آپ نے مالک اشتر کا نام سنا یا نہیں سنا؟ آپ نے شہید کوفہ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ شکر کچھ تو دیکھا آپ نے، اچھا جس پر میں آپ کو اچھے سے. لیکن میں آپ کو بات ہوں ہسٹوریکل سیریز سے آپ تاریخ یاد نہیں کر سکتے. پروڈیوسر اس میں اتنا مسالہ ڈالتے ہیں کہ بندہ اصل اسٹوری ڈھونڈتا رہ جاتا ہے. جیسے اس کے آخر میں شہید کوفہ کے آخر میں قطام کے ساتھ کیا ہوا، وہ جانور میں بدل گئی تھی. حالانکہ رسول خدا کی امت مسخ نہیں ہوتی، یعنی پہلے امتیں ایسی ہوتی تھی کوئی غلط کام کرتی تھی نا وہ بندر بن جاتی تھی، وہ کتا بن جاتے تھے، وہ بڑے بڑے بری شکل کے اینیملس کے اندر تبدیل ہو جاتے تھے. لیکن رسول خدا کی امت میں مسخ کا آپشن نہیں ہے. لیکن بہرحال مولا کائنات نے مالک کو بھیجا، مالک پہنچے، وہاں پر 2 فوجی، سامنے حاکم شام ہے. اچھا میں ایک لفظ پہلے سے آپ کو وضاحت کر دوں، میں حاکم شام کا نام نہیں لوں گی، کہیں پر بھی نہیں لوں گی. ساری داستان کے اندر مولا پہنچے، اچھا تھوڑی بہت ان لوگوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی. دونوں آرام سے بیٹھنے والا مزاج نہ شام والوں کا تھا نہ عراق والوں کا تھا. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا انہوں نے جنگ بند کر دی. پہلے زمانے میں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا حرام مہینے کون کون سے جس میں جنگ اسلام سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے؟ حرام مہینے محرم، رجب اور رمضان حرام مہینے. یہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ شمال رہنے دے آپ حرام مہینوں کو سٹاپ کر دیں پلیز. بہرحال رجب حرام مہینوں میں سے ہے اور باقی حرام مہینے ایک سیکوینس کے ساتھ ہے، اوکے. لیکن بہرحال محرم کا چاند نظر آیا، انہوں نے جنگ بند کر دی. اب دونوں آرام سے بیٹھے. اچھا آرام سے بیٹھتے چڑھتے کوئی نہیں تھے، دونوں پارٹیوں کے اندر بے چینی تھی، دونوں کو پرابلم تھا ایک دوسرے کے ساتھ. امیر المومنین اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے. ایک عراق کی گرمی
ایک گرمی کا موسم جیسے ہی پہنچے انہوں نے پانی پر سپاہی بٹھائے ہوئے تھے تاکہ امیر المومنین اور ان کے کمپینین بھوکے پیاسے رہیں اور بیتاب ہو جائیں. بعد میں اس کے بیٹے کے سپاہیوں نے بھی یہی کام امام حسین کے ساتھ کیا, فرات پر پہرا لگا دیا. روایت کہتی ہے امیر المومنین پہنچے, اہل عراق نے کہا کہ اہل شام نے, اہل عراق ہے امیر المومنین کی پارٹی کے لوگ, اور اہل شام کون ہے؟ حاکم شام. آپ میں سے کوئی بچہ حاکم شام کا نام لے. حاکم شام کون تھا؟ گورنر ڈمیسکس کا گورنر کون تھا؟ زور سے لے. ہاں بات ختم. میں نے آج صبح اس کے اوپر ایک اہل سنت کا آرٹیکل پڑھا, میرا بلڈ پریشر لٹرلی آسمان پہ پہنچ گیا جب انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی جنگ نہیں تھی یہ جیسے انہوں نے اس کو داغ کر دیا ہے, گرم کر دیا ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. امیر المومنین کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا, مولا چیف کمانڈر ہیں اس جنگ کے, مولا بیٹھے. اب سارے لوگ مولا پر آ کر بولے مولا پانی پانی پانی. امیر المومنین کے سامنے بہت بہادر کھڑے ہیں. اس جنگ میں امیر المومنین کے پاس محمد حنفیہ ہے جو اتنے بہادر تھے, سکہ کوئی ہاتھ میں لیتے تھے یوں کرتے تھے, ادھر اور ادھر والی تصویریں مٹ جاتی تھیں. اور مولا کے اپنے بیٹے تھے, مولا نے ان کو بہت پرفیکٹلی ٹرین کیا ہوا تھا. مولا نے خود بتایا تھا جنگ لڑتے کیسے. اس جنگ میں مولا کے پاس مالک تھے. مالک اتنے بہادر تھے, مولا کہتے ہیں عرب کی عورتوں نے مالک جیسا بیٹا پیدا کرنا چھوڑ دیا. اور کمانڈر تھے. اس جنگ میں امام حسن ہے, امام حسین ہے. ہمارے شیر والے شاعر حضرات کہتے ہیں گویا اس جنگ میں یا علی تھے یا عباس. 13.5 سال کے ابو الفضل عباس تھے جو پتہ نہیں اتنی اس کو کیوں اتنا مبالغہ رائے کیا جاتا ہے. امیر المومنین کے سامنے بڑے بہادر کھڑے تھے. میرے آخری جملے, اور مولا کی نظر بہادروں کے چہروں سے ہوتی ہوئی امام حسین تک پہنچی. امام حسین کو کہا یا بنیا الیہ, اے میرے لال میرے پاس تو آؤ. امام حسین ادب کے ساتھ آگے بڑھے. کہا بابا حکم. غلام پیچھے کھڑا تھا, اس نے کہا میری مشق دو. حسین کو چمڑے کی مشق ہوتی تھی جو پانی بھرتے تھے, کیری کرتے تھے. غلام نے امیر المومنین کو مشق دی, امیر المومنین نے امام حسین کو مشق دی اور کہا جاؤ بھر کے لاؤ, جاؤ بھر کے لاؤ. امام حسین گئے. اچھا امام حسین کے ساتھ کچھ سپاہی تھے امیر المومنین کے, حملہ کیا اور وہ لوگ جو سپریڈ ہو گئے. مولا نے مشق کو بھرا, لا کر باپ کی خدمت میں مشق دی, جبکہ مشق سے چمڑے کی مشق سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. تو امیر المومنین نے کہا ہاذہی اول الفتح ببرکت الحسین, یہ میرے حسین کے وجود کی پہلی برکت ہے کہ الحمدللہ ہم نے پانی کو حاصل کر لیا. اور پھر جنگ کا آغاز کرتے ہیں. روز اول مالک ہے, دوم ہاشم بن عتبہ ہے, تیسرے دن عمار یاسر ہے, چوتھے دن محمد حنفیہ ہے, پانچویں دن عبداللہ ابن عباس ہیں. صفین ایک مکمل جنگ نہیں ہے, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. میں انشاءاللہ اس کو کل تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی, کل نہیں پرسوں انشاءاللہ. اب ایک جملہ تبرکن, میں جناب خدیجہ کی رحلت کی مجلس نہیں پڑھ سکتی, ایک جملہ تبرکن صرف 30 سیکنڈ میں بیان کروں جب وقت آخر تھا, تاکہ میں جناب خدیجہ سے ان کی شفاعت کو مانگ سکوں. اسماء بنت یزید پاسی, پسینہ ایسے بہ رہا تھا جناب خدیجہ کا. اسماء نے کہا کیوں گھبراتی ہے؟ کہا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. کہا اللہ سے راضی ہے, رسول خدا کے ساتھ ہے, آپ کی سفارش کریں گے. خاموش ہو گئی. کہا میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے, اس کی شادی کا وقت آئے گا, کون اس کا ساتھ دے گا؟ اسماء نے کہا میں زندہ رہی, ایک مکے میں ہوئی, مکے کی کنورسیشن ہے, میں ساتھ دوں. ماؤں کو بیٹیوں کی ہمیشہ سے پرواہ رہی. جب رسول خدا کو بلایا ہے اور اسماء باہر نکل گئی ہیں حجرے سے اور سیدہ باہر نکل گئی ہیں 5 سال کی, تو رسول خدا سے بھی 3 یا 4 جملے کہے, میں صرف 2 جملے کہوں گی. کہا کہ مجھے پتا ہے آپ پر رسالت کی بہت ذمہ داری ہے, میری فاطمہ کسی کے حوالے نہیں کریے گا, اپنے ساتھ رکھیے گا. میں ام المومنین سے ایک جملہ کہوں, سامنے رسول خدا ہے. کہا قریش کی عورتوں کو حوالے نہ کریے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رسول خدا کو آگے ٹریولز کرنے ہیں, جنگیں لڑنی ہیں, عورتیں میری فاطمہ کو گھوریں گی, میری فاطمہ روئے گی, بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے.
اور دوسرا جملہ بہت عجیب ہے، داغ ہے دل کا. کہا ایسا نہ ہو کوئی غصے میں آ کر مجھ سے جو ان کو کینہ ہے، آپ سے جو نفرت ہے، میری فاطمہ کو مارے، میں قبر میں تڑپ جاؤں گی. یا رسول اللہ، قریش کی عورتوں سے بچا کے چھپا کے رکھیے گا میری بیٹی. میں جناب خدیجہ سے کہوں، اے ام المومنین، قریش کی عورتیں کہا، قریش کے مرد کیوں نہیں کہا؟ قریش کے مرد کیوں نہیں کہا؟ جب آپ کی فاطمہ کے رخسار پر اس شدت کا تماشا مارا جائے گا کہ کان کا گوشوارہ مکھنے کے اندر ٹوٹ کے گر جائے گا، اور آپ کی بیٹی باپ کی قبر کی طرف منہ کر کے کہے گی، بابا یہ آپ کی فاطمہ ہے، یہ آپ کی فاطمہ ہے. اور مائیں ہمیشہ بیٹیوں کی فکر کرتی ہیں. جب فاطمہ کا بھی وقت آخر آیا تھا نا، تو اس ماں سے کہا، بچوں کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، پہلے کھانا کھا لیں، پھر نہ جانے کون کھانا کھلائے گا. جس طرح سے بعض جگہ پر ملتا ہے جناب ام کلثوم 4 سال کی بیٹی آخری وقت شہادت سیدہ کونین، کہا میں بال بنا دوں، نہ جانے میرے بال کون تمہارے بال بنائے گا. پروردگارا ان بزرگوار معصمات کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے. پروردگار حق محمد و آل محمد، جو اجر، جو مغفرت، جو کچھ تو نے اپنے نیک لوگوں کو دینا ہے، ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کو عنایت فرما. اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنے مقدر کے یاور ہونے کے لیے خداوند عالم آپ کو زمانے کی گرمی اور سردی سے بچا کے رکھے. ایک پیاری صلوات پڑھیں.